بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تربیتی اولاد کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جس عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ تھا بچوں کے نفسیاتی تربیت، اور اس حوالے سے کچھ ایسے امراض کا ذکر کیا تھا جن کا تعلق بچوں کی نفسیات سے ہوتا ہے۔ ان میں سے دوسرا مرض تھا خوف اور ڈر، اور پھر اس بیماری کے پیدا ہونے کے جو اسباب تھے وہ بتائے گئے تھے۔ آج ہم اس بیماری کے علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ چنانچہ نفسیات کے جو ماہرین ہیں اور ان میں سے جو خصوصاً اہل اسلام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر سے خوف اور ڈر کی بیماری کو ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو ابتدا سے ہی اللہ پر ایمان اور اس کی عبادت اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کی تربیت دی جائے، کیونکہ اگر بچے کی تربیت ان ایمانی حقائق کے مطابق ہو اور بچے کو روحانی اور بدنی عبادات کا عادی بنا دیا جائے تو وہ کسی بھی آزمائش کے وقت نہ تو خوف زدہ ہوگا اور نہ کسی مصیبت کے وقت وہ ڈر کا شکار ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بچے کو صرف اللہ سے ڈرایا جائے اور اللہ کا خوف اس کے دل میں بٹھا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ عبادات کا اسے عادی بنا لیا جائے۔ نمبر 2، بچے کو مختلف کاموں کی آزادی دینی چاہیے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور ابتدا سے ہی اس کو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کی ذمہ داری کا عادی بنانا چاہیے۔ پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی عمر کے مطابق مختلف کاموں کا اس پر بار اور دباؤ ڈالنا چاہیے، تاکہ ابھی سے اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے، اور کل کو جب اس کے سر پر اچانک ذمہ داریوں کا بوجھ آ جائے تو وہ خوف اور ڈر کا شکار نہ ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خصوصاً ماؤں کے لیے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جن، بھوت، چڑیل، بچھو، چور، ڈاکو، شیر، کتے، ان چیزوں سے نہ ڈرایا جائے، خاص کر رونے کے وقت، تاکہ بچہ خوف اور ڈر کے سائے سے دور رہے اور شروع سے ہی بہادری اور جرت اس کے اندر موجود رہے۔ اور آخری علاج اس کا یہ ہے کہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگوں کے واقعات، اسی طرح ہماری بزرگوں کے بہادری کے کارناموں سے واقف کرایا جائے، اور انہیں یہ تربیت دی جائے کہ یہ جو ہماری امت کے اندر نیک لوگ گزرے ہیں کس طرح وہ مشکلات کے اندر خوف اور ڈر سے بچتے تھے اور کس طرح وہ ان مصائب کا سامنا کرتے تھے۔ تیسری بیماری جس کا تعلق بچوں کی نفسیات سے ہوتا ہے وہ ہے احساسی کمتری کا شکار ہونا۔ دیکھیں، انسان کی صلاحیتوں کے اندر کمی اور بیشی کا ہونا ایک نفسیاتی حالت ہے، اور یہ چیز بعض بچوں میں پیدائشی طور پر یا بیماری کی وجہ سے، یا والدین کی تربیت کی وجہ سے، یا گھر کے حالات کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر نفسیاتی امراض تو بے شمار ہے، لیکن ان میں سب سے خطرناک مرض اور خطرناک عادت وہ احساسی کمتری کا شکار ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو بچے کو جمود کا شکار کر دیتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے اس کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے، اور پھر ان اسباب کا علاج بھی تلاش کرنا چاہیے۔ اب وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جو بچے کی زندگی میں احساسی کمتری کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اس کے بارے میں ماہرین لکھتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلی چیز وہ ہے ذلت آمیز اور حقارت آمیز رویہ اور سلوک۔ یعنی ہم جب گھر کے اندر بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو یہ احساسی کمتری کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 2،
اگر بچے ایک سے زیادہ ہوں تو والدین کا ایک بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، تو جس بچے پر ہم ترجیح دیں گے وہ بچہ احساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بچوں کے اندر بعض جسمانی امراض اور جسمانی بیماریوں کا ہونا۔ اور نمبر 4، بچے کا یتیم ہو جانا، یعنی اگر بچپن کے اندر بچے کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور بچپن سے ہی بچے کو یتیمی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بچہ احساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور 5واں سبب گھر کے اقتصادی اور معاشی حالات کا ہونا۔ ان میں سے جو پہلا سبب ہے جو بچے کے نفسیاتی امراض میں سے احساسی کمتری کا سبب بنتا ہے، تو جیسے بتایا گیا ہے وہ ہے ذلت آمیز اور حقارت آمیز سلوک اور رویہ۔ بسا اوقات ہم سنتے ہیں کہ ماں باپ میں سے جب بچے کو صحیح راستے پر اور اعلیٰ اخلاق پر لانے کی ترتیب بنتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پہلی غلطی کر دیتا ہے تو والدین فوراً اس کی تشہیر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر بچے نے پہلی مرتبہ جھوٹ بول دیا ہے تو ہم اسے ہمیشہ جھوٹے کے نام سے پکارتے ہیں۔ اگر وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑتا ہے تو ہم اسے شریر کہنے لگتے ہیں، اور اگر وہ اپنی چھوٹی بہن بھائیوں کے ہاتھ سے کوئی چیز مذاق میں بھی چھین لیتے ہیں تو ہم اسے مکار کہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے والدین کی جیب میں سے یا ان کے سامان میں سے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو ہم اسے چور کے نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ اگر ہم اس کو گھر کے اندر کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کو ذرا سی تاخیر ہو جائے تو ہم اسے سست کہنے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ بات صرف یہاں تک نہیں رہتی بلکہ ان ناموں سے ہم اس کو اپنے گھر میں مشہور بھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ بچے کو اس کے بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور بعض اوقات بچے کے دوستوں کے سامنے بھی ہم ڈانٹتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں اور اس کو مختلف قسم کے ناپسندیدہ الفاظ سے پکارتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بچہ اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں گھر والوں کی نظر میں نکما ہو ہی گیا ہوں تو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، لہٰذا پھر وہ ہر طرح کے غلط کاموں کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح سے نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے تو ہمیں یہ چیز ٹھیک کرنی ہوگی کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسے ذلیل کریں لوگوں کے سامنے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس کی تشہیر شروع کر دیں، بلکہ علاج کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم نرمی اور پیار سے اس کی غلطی پر اس کو تنبیہ کریں اور پھر مختلف مثالوں سے، مختلف دلائل سے اس کو یہ بات سمجھا دیں کہ بیٹا جو حرکت آپ سے ہوئی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، اور آئندہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں کیونکہ یہ اچھے بچوں کی عادت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب اس بارے میں جو بچے میں احساسی کمتری کا سبب بن جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی بچے کے اندر احساسی کمتری کا سبب بنتا ہے، اور اس تفاوت اور اس کمی بیشی کا جو برتاؤ ہوتا ہے اس کا پہلا اثر بچے کی نفسیات پر اور پھر دوسرے نمبر پر اس کے کردار پر پڑتا ہے، اور یہ پھر اس کے اندر احساسی کمتری پیدا کرنے کا بدترین ذریعہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بچے میں رقابت اور حسد کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور خوف، جھجک اور الگ تلگ رہنے اور بلا وجہ رونے کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، والدین کی نافرمانی، چھوٹے بہن بھائیوں پر ظلم زیادتی، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بچے اس صورتحال کا جب شکار ہوتے ہیں تو رات کو خواب میں ڈرنے بھی لگتے ہیں اور پھر مختلف اعصابی امراض کا شکار ہو کر احساسی کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو ان اولاد کے اندر ہمیں ہر لحاظ سے برابری کا معاملہ کرنا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی ایک بچے کو یا ایک بچی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے بچوں کو اس پر ترجیح دے رہے ہیں۔
تیسری چیز وہ ہے بچے کا جسمانی لحاظ سے معذور ہونا، یہ بھی بچے کے اندر احساسی کمتری کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب بچپن سے ہی بچے کو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، یا اس کے کانوں میں سماعت میں کوئی مسئلہ ہے، یا اس کی زبان میں کوئی لکنت ہے، اس کی زبان صاف نہیں ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر مناسب یہ ہے کہ اس کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، اہل و عیال سب کے سب اس کے ساتھ محبت، الفت، نرمی اور شفقت کا معاملہ کریں، تاکہ اس بچے کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اسپیشل بچہ ہوں اور میں کسی جسمانی معذوری کا شکار ہوں۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے امراض اور اپنے بچوں کے جو نقائص ہے اس کا علاج عمدہ طریقے سے اور بہترین تربیت اور انتہائی شفقت کے ساتھ کریں، اور اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایسے بچوں پر شفقت اور محبت کی نظر رکھنی چاہیے، ان کی خصوصی توجہ اور ان کا خصوصی دیکھ بھال ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کا دوسرا علاج یہ ہے کہ تربیت کرنے والے والدین کو چاہیے کہ ہر اس شخص کو جو اس بیماری کا شکار بچے کے ارد گرد اور ساتھ رہنے والا ہے، چاہے اس کا دوست ہو یا اس کا بہن بھائی ہو، ان سب کو نصیحت کرے اور سمجھائے کہ بچے کے سامنے اس کی بیماری کا بار بار ذکر نہ کریں، کیونکہ یہ بیماری جب بڑھتی ہے تو پھر انسان اور بچہ جو ہے وہ دماغی لحاظ سے معذور ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں، اور ان اسباب کی وجہ سے بچے کے اندر احساسی کمتری کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔